رکھ رہا ہوں کہ جب وہ دور آئے گا پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوگا. الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا وہ عظیم دین دے کر کے جس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. خشکی کی کوئی چیز یا تری کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں بیان نہ کی گئی ہو. کمپلیٹ دین جس کو کہا جائے وہ صرف اور صرف اسلام ہے. اور قرآن پاک کمپلیٹ کتاب جس کے بارے میں شروعات میں ہی اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں. اور بہترین لا جس کو کہا جائے قانون وہ قرآن پاک ہے. وجہ یہ ہے کہ دنیا کا جتنا بھی ٹیلنٹڈ آدمی ہو، ذہین آدمی ہو، ہے تو انسان، بہت ہی اعلیٰ دماغ کا آدمی بھی ہو، جب وہ قانون بنائے گا تو اس کا ذہن جتنی دیر تک چلتا ہے، جتنی دور تک چلتا ہے، اس حساب سے بنائے گا، اس کے زمانے کے حالات دیکھ کر کے بنائے گا. انسان لمیٹڈ دماغ رکھتا ہے، چاہے جتنا بھی عالی دماغ ہو، وہ اپنے زمانے میں موجود برائیوں کو روکنے کے لیے قانون بنائے گا اور اچھائیوں کی طرف لے جانے کے لیے جتنی لمٹ ہو سکتی ہے اس کے قانون بنائے گا. لیکن اس انسان کو یہ نہیں معلوم کہ اگلے سالوں میں ہونے والا کیا ہے، اگلے سالوں میں کون سی برائیاں آنے والی ہیں، یہ اس کے دماغ میں نہیں ہے. تو دنیا کا کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ دماغ رکھنے والا انسان بھی قانون بناتا ہے تو انکمپلیٹ قانون ہوگا. قانون وہی سب سے بہتر ہوگا جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے. اس رحمان کو یہ اچھی خبر ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، قیامت تک کیا ہونا ہے. اور اس کے علاوہ انسان کی باریکیاں، اس کی ضروریات ایسی ہے کہ اس کا بنانے والا ہی بہتر جانتا ہے اس کے لیے کون سی چیز نفع بخش ہے، کون سی چیز نقصان دہ. مثال کے طور پر آپ، ایسا تو نہیں ہوتا کہ واشنگ مشین خرید رہے ہیں اور پھر اس کے استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے آپ جا کر کے موٹر سائیکل کی کمپنی سے پوچھتے ہو، بائک والی کمپنی سے پوچھتے ہو میری واشنگ مشین چلانے کے گائیڈز آپ دو، رولز آپ دو. اس کی فیلڈ الگ ہے، اس کی فیلڈ الگ ہے، اس کا کام الگ ہے، اس کا کام الگ ہے. وہ اچھے سے آپ کو سمجھا کر کے بھیجے گا. جس نے واشنگ مشین بنائی ہے اسی سے جا کر کے آپ پوچھ لیں کہ اس کو چلانا کیسا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ضروریات ہیں، کیا کیا لگتی ہیں، آپ اسی سے پوچھ لیں. یہ تو دنیا کی ایک معمولی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بلا تشبیہ و بلا تمثیل. انسان اس کائنات کا ایک ایسا مظہر ہے اللہ تعالیٰ کا جس کو سمجھتے سمجھتے لوگوں کو صدیاں بیت گئیں، پھر بھی آج تک انسان کو پورا کوئی سمجھ نہیں سکا. انسان پر ریسرچ کرنے والے کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے. آج جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی تو محدود ہیں. پہلے جو ہے پورے ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، فزیشین جو ہوا کرتے. ابھی تو صرف ایک پارٹ کا ڈاکٹر بنتا ہے، صرف دماغ کا ڈاکٹر الگ ہے، صرف ہارٹ کا ڈاکٹر الگ ہے، صرف رگوں کا ڈاکٹر الگ ہے، نیورو سرجن ہے، صرف کڈنی کا ڈاکٹر الگ ہے، صرف ہڈیوں کے الگ ہیں. مطلب یہ ہے کہ انسان کے ایک ایک پارٹ پر محنت کر کر کے
وہ ڈاکٹر بنے لیکن پھر بھی کمپلیٹ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ضروریات کو ایک آدمی سمجھ نہیں سکتا. اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضرورت ہے اور کیا کیا نقصان دہ ہے. کئی لوگوں کے دماغ کو ملا کر کے سمجھنا پڑتا ہے انسان کی ایک طبیعت کو. اسی لیے میرے عزیزو، انسان کی طبیعت کو سمجھنے کے لیے انسان سے نہیں پوچھا جائے گا بلکہ خالق انسان سے پوچھا جائے گا. رب ذوالجلال بہتر جانتا ہے اس کی ضروریات کیا ہیں، یہ کس طرح سے چل سکتا ہے. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ قرآن پاک ایک کمپلیٹ کتاب ہے اور دین اسلام ایک کمپلیٹ دین ہے، اس لیے کہ یہ اس کا ہے جس نے خود انسان کو پیدا کیا ہے. اور اللہ رب العزت پوری کائنات کی تخلیق اور پورے انسانوں کی تخلیق وہ فرمایا ہے تو بہتر جانتا ہے اس کو کون سی چیز اچھی ہے. اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن کیا کہتا ہے. قرآن سب سے پہلی چیز تو یہ کہتا ہے کہ تم میرے رسول کے پیچھے چلو. یہ ایک راستہ بتا دیا گیا کہ اگر تمہیں ڈائریکٹ کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو رسول کو کیوں بھیجا گیا ہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ان کے بات کرنا، ان کے تمام اخلاق و کردار کو دیکھو اور اس راستے پر چل پڑو. یہ آسان ہے، ان کے پیچھے چلو. اور ان سے منہ پھیرو گے تو بڑے نقصان اٹھاؤ گے. قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ فرماتا ہے لوگوں کو چاہیے، ایمان والوں کو چاہیے کہ میرے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچیں، ورنہ کیا ہوگا. رب فرماتا ہے ان قریب وہ فتنوں میں مبتلا کر دیے جائیں گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہوں گے. حضور کی حکم کی مخالفت کرنے والا دو چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا تو فتنے میں مبتلا ہو جائے گا یا بڑے عذاب کا شکار ہو جائے گا. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں تاریخ کی سچائی. احد کے میدان میں جنگ احد جو ہو رہی ہے یہ 3 ہجری میں کفار و مشرکین کی طرف سے لڑی جانے والی ایک بڑی جنگ تھی. جنگ بدر کے بعد جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے، 70 قیدی ہوئے تھے. اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ آ گئے تھے مدینے پر چڑھائی کر کے. اور جب وہ مدینے پہنچے تھے، احد مدینے سے 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. احد کے میدان کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تو 700 صحابہ آپ کے ساتھ تھے. اب یہ بڑی آزمائش کا اور امتحان کا وقت تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی صف بندی کی. ذہن کو حاضر رکھیں، میں کیا چیز عرض کرنا چاہتا ہوں. سامنے 2000 کے قریب کافر ہیں اور یہاں 700 مسلمان ہیں. ان میں سے 50 اچھا تیر چلانے والے جو صحابہ تھے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا کیا جس کو جبل رمات کہتے ہیں. آج بھی وہ ٹیلا موجود ہے، چھوٹی سی ایک پہاڑی. اور اس پر کھڑا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوکیشن ایسا تھا سامنے سے کوئی بھی آتا تو یہ اوپر کھڑے ہوئے آدمی تیر چلاتے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا تھا. ظاہر سی بات ہے اوپر سے اگر کوئی تیر چلائے تو سامنے بڑھنا مشکل ہو جاتا. نیچے سے اوپر تیر جلدی جاتے نہیں، اوپر سے جلدی آ جاتے ہیں. تو یہ جنگی مہارت کا ایک مظہر تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو وہاں کھڑا کیا، لیکن ساتھ میں یہ فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں آنا. یہ جملہ یاد رکھیں. حضور نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں اترنا. اب جنگ نیچے چل رہی ہے، دشمن سامنے ہیں، مومنین ادھر ہیں، اور لڑائی اس قدر سخت ہوئی کہ مومنین نے ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. کفار و مشرکین کو غالب آ گئے اور وہ اپنا ساز و سامان سب چھوڑ کر کے بد کے ہوئے جانوروں کی طرح بھاگتے رہے. کون؟ کفار و مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے. اب جیسے ہی انہوں نے میدان خالی کیا تو جو مومنین یہاں پر موجود تھے انہوں نے اعلان کر دیا ہم فتح یاب ہو گئے، فتح ہو گئی. اب مال غنیمت جمع کیا جا رہا تھا. سب جب بھاگ گئے دشمن تو جنگ ختم ہو گئی. اوپر جو صحابہ کھڑے تھے تیر انداز انہوں نے کہا کہ اب چلو اترتے، جنگ ختم ہو گئی. بعض نے کہا نہیں، حضور نے فرمایا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا. وہ صحابہ اکرام میں 2 جماعتیں ہو گئی.
بعض صحابہ نے کہا نہیں، حضور کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک جنگ نہ ہو جائے تب تک نیچے نہیں آنا، جنگ ختم ہو گئی، جب سارے لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں ہم بھی نیچے اترتے ہیں۔ اس بات پر جب صحابہ کرام میں بحث ہوئی تو 40 صحابہ نیچے اتر آئے، تقریباً 40 لوگ نیچے اتر آئے۔ 10 لوگ وہ کہے کہ نہیں ہم یہیں کھڑے رہیں گے، وہ کھڑے رہ گئے۔ لیکن ہوا یہ کہ بھاگے ہوئے کفار و مشرکین میں خالد بن ولید بھی تھے، اس وقت وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے۔ انہوں نے 200 گھڑ سواروں کو ساتھ کیا، انہوں نے دیکھا کہ وہ لوکیشن خالی ہو چکا ہے جو ان کے لیے ڈینجر تھا، وہاں سے اتر گئے لوگ، تو گھوڑے دوڑاتے ہوئے بہت دور سے راؤنڈ مار کر کے پیچھے کی طرف سے آ کر کے 10 صحابہ جو کھڑے تھے ان کو شہید کر دیا۔ پہلے سب سے پہلے ان 10 کو ختم کیا، اور اس کے بعد پھر جو نیچے صحابہ تھے مال غنیمت جمع کر رہے تھے، اچانک حملہ کیا پیچھے سے، کفار و مشرکین پلٹ کر کے آئے، اچانک حملہ کیا، یہ سنبھل ہی نہیں پائے، اور جو بھاگے ہوئے تھے وہ بھی پلٹ کر کے آ گئے، ادھر پیچھے سے بھی آگے سے بھی، اس طرح سے پس گئے کہ اسی جنگ کے اندر 70 صحابہ کی شہادت ہوئی، جس میں بڑے بڑے صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ۔ اور بہت عظیم تاریخ ہے یہ جنگ احد کی، اس کو بیان کرو تو رونگٹے کانپ جاتے ہیں۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا۔ یہی وہ جنگ احد ہے جس میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کے پورے جسم کے 80 ٹکڑے کیے گئے تھے، اور کفار و مشرکین نے رسی میں ان کے ٹکڑے باندھ کر ہار بنا کر گلے میں پہنا۔ حضرت انس بن نزیر ایک صحابی ہیں جن کو پورا ایسا رگڑ دیا گیا تھا، مسلح کر دیا گیا تھا، سوائے ایک انگلی کے ان کے جسم میں کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ ان کی بہن نے صرف انگلی دیکھ کر کے پہچانا تھا کہ انس بن نزیر ہے، باقی جسم کا کوئی حصہ نہیں ملا تھا۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں سعد ابن ربی جن کے پیٹ کو پھاڑ دیا گیا تھا، 12 نیزے لگے تھے۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں حضرت حنظلہ جن کی شادی آج ہی ہوئی تھی، ایک رات پہلے شادی ہوئی تھی، اور دولہا اسی جنگ میں شہید ہوا تھا۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے۔ لیکن سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہاں تک کفار و مشرکین کے ہاتھ پہنچ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے۔ ایک ظالم نے لوہے کی ٹوپی جو جنگوں میں پہنی جاتی تھی وہ اٹھا کر حضور کے چہرے پر مارا، جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار، آپ کے گالوں سے ایک دانت لوہے کے اندر چلی گئی، اور حضور کے 2 دانت مبارک وہاں شہید ہوئے تھے، اور وہ دانت ایسے اندر چلی گئی تھی کہ نکالنا مشکل تھا، لوہے کی، جس کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کے کھینچا تھا حضور کے اس رخسار پر چبھی ہوئی دانت کو، اور جس کی وجہ سے حضور کے 2 دانت مبارک اس میں شہید ہوئے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں بڑا نقصان ہوا، 70 صحابہ، وہ بھی بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے۔ کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں کس لیے یہ جنگ احد کا ذکر کر رہا ہوں پتہ ہے آپ کو؟ بتاتا ہوں۔ اتنا بھاری جو نقصان ہوا، اس کے اسباب کیا تھے؟ ظاہر سی بات ہے جب جنگ میں خسارہ ہو تو نقصان اور خسارے کا سبب ڈھونڈنا ضروری ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ ایک بات جو حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا، صحابہ کرام نے اس بات کو ترک کیا جس کی وجہ سے 70 صحابہ کی جانیں گئی۔ لیکن یہ بات بھی میں بتاؤں، وہ صحابہ جو نیچے اتر آئے وہ ایسے نہیں ہے کہ حضور کی نافرمانی کرنے کی نیت سے آئے تھے، ان کے ذہن و دماغ میں یہ نہیں تھا کہ حضور نے جو کہا ہے وہ ہلکے میں لے لینا ہے، نہیں، وہ ان کی اجتہادی خطا تھی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ حضور نے جو فرمایا وہ جنگ ختم ہونے تک کے لیے فرمایا ہے، جنگ ختم ہو گئی، ہم اتر آئے ہیں۔ لیکن اس ایک خطا کی بنیاد پر اتنا بڑا نقصان، اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں قرآن کی وہ آیت پڑھو، رب نے فرمایا میرے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچو ورنہ فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ۔ وہ تو صحابہ تھے، عظیم صحابہ تھے، جنہوں نے جان بوجھ کر کے کبھی رسول کی مخالفت کرنے کا سوچا ہی نہیں، پھر بھی نقصان اٹھائے،
اور آج دنیا حضور کو جان بوجھ کر کے مخالفت کر رہی ہو, حضور کے احکام کو پیٹ پیچھے ڈال دیے ہو, تو 70 لاکھ جانے جائیں گی. آج تو بڑا نقصان اٹھانا ہوگا. اس بڑے نقصان کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے رسول پاک کے احکام کی مخالفت. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو شریعت طاہرہ کے احکام ہیں اس کو چھوڑ کر کے جانا. ایک حدیث میں آپ کو سناؤں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دین کیا ہے. جس پہ ہم چل رہے وہی دین ہے یا نہیں, ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہم ٹوپیاں لگا کر کے ہفتے میں ایک مرتبہ جھک جائیں تو اسی کو دین سمجھتے ہیں ہم, یا صرف کپڑوں کا نام دین ہے, صرف داڑھی کا نام دین ہے. اسلام کس کا نام؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ کر دے. تمہاری اپنی خواہشات حضور کی مرضی کے مطابق جب تک نہیں کرو گے تب تک پورے مومن نہیں بن سکتے. اسی لیے تمہیں پوچھنا ہوگا کہ مجھے جینا کس طرح سے ہے. حضور نے جو فرمایا مجھے اسی طرح سے جینا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرضی ہے اس کے حساب سے چلنے کا نام دین ہے. اقبال نے کہا تھا بمصطفیٰ برساں خیش کہ دی ہما اوست. اپنے آپ کو رسول اللہ کے قدموں تک پہنچا دے, یہی دین ہے, یہی دین ہے. اپنی خواہشات کو ختم کرنا ہوگا. اور جس کی بنیاد پر آج ہم بہت بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں, بہت بڑا نقصان. نبی اور رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام, ان کے اقوال کو ہلکے میں لیتے ہیں. آج آپ کو پتا ہے اس رسول کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان مبعوث فرمایا جو پورے کائنات کے لیے رحمت ہے, اور وہ ایسا عظیم رسول جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے نبی دعا کرتے تھے. اس قدر تمہیں قسمت سے اور بہت بڑے نصیب سے نوازا گیا, لیکن ہم نے اس کو ہلکے میں لینا شروع کیا. ہم اپنی مرضی سے دین کے اس پر عمل کرتے ہیں. آج حالات یہی ہیں, ہم کو جیسا من کرے ویسے ہم جینے کی قائل ہیں, ویسا نہیں جیتے جیسے رسول کی خواہش. آپ کو پتہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیا تھا. گھر میں موجود ہیں, نماز پڑھ رہے تھے, اچانک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. دروازے سے اندر حضور آئے اور حضرت ابو بکر صدیق کی نماز ہو چکی تھی. حضور جیسی آئے کھڑے ہو گئے. جس کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ بھی صدیق اکبر کے گھر, تو خوشیوں سے آپ حضور کے آگے پیچھے ہو رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حجرے میں اندر گئے. وہاں ایک بکسہ رکھا ہوا تھا, چھوٹا سا ایک باکس رکھا ہوا تھا. اس کو کھولا تو اس میں کچھ مال تھا, کچھ رقم تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اٹھایا اور کہا ابو بکر یہ میں فلاں کام کے استعمال کے لیے لے جا رہا ہوں, یہ نہیں کہ اجازت ہے, لے جا رہا ہوں. صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا یا رسول اللہ رب کا شکر ہے, ابھی میں نے یہی دعا کیا تھا کہ مولا مجھے اتنی قسمت سے نواز دے کہ تیرا رسول میرا مال اپنا سمجھنے لگ جائے, میرا اپنا کچھ نہیں ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں میری دعا قبول ہو گئی, آپ تشریف لائے. میں مال تو دینا چاہتا تھا, سب کچھ وقف کرنا چاہتا ہوں دین کے لیے, لیکن خواہش یہ ہے کہ سنا یہ گیا ہے کہ دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے, لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے نبی کا ہاتھ نیچے آئے, میرے مال کو رسول اپنا مال سمجھ کر خیرات کرے. ان کی اپنی خواہشات نہیں تھیں. انہوں نے دین کو, اپنے مال کو یہ نہیں بنایا تھا کہ میں جیسا چاہوں گا ویسا دین چلے گا. نہیں, میرے مصطفیٰ جیسا چاہے ویسا دین چلے. آج اپنے آپ کو وقف کرو حضور کی طرح. اپنی خواہشات کا قتل ضروری ہے. جب تک ہم نہیں مارتے بہت بڑے نقصانات اٹھائیں گے بعد میں. آج جو پوری دنیا میں ہم نقصانات دیکھ رہے ہیں, ہزاروں کا قتل, ہزاروں کو مارنا, اس سب کا ایک کارن ہے, ایک سبب جو کھلا ہوا ہے کہ قوم مسلم اپنے نبی کے طریقے پر چلنا نہیں چاہتی. تو پھر کس رحمت کے انتظار میں؟ وہ صحابہ جو دعا کرتے تھے پتہ ہے آپ کو, حضور کے ساتھ جاتے تھے. آج یہاں بیٹھ کر کے ہم دعا کرتے ہیں فلسطین پر رحم فرما, غزہ پر رحم فرما. ہم تو میدان میں اترے ہی نہیں.
ہم جنگ کے میدان کی بات نہیں کر رہا ہوں. کاش حضور کی سنتوں کو زندہ کرنے والا ہر جوان نکل جاتا. میری اپنی خواہشیں نہیں, میں نبی کی شریعت پر چلوں, نبی کی خواہش پر چلوں. پھر دعا کرتا کہ مولا میں تو آگے آ گیا, اب رحمت بھیجنا تیرا کام. وہ صحابہ تھے, چاہتے تو مدینے میں بیٹھ کر کے دعا کر لیتے, حضور کا دامن پکڑ کر کے کہ مولا جو بدر میں آ رہے کافر سب کو ہلاک کر دے. وہ صحابہ تھے, اس میں صدیق اکبر ہیں, فاروق اعظم ہیں, عثمان غنی ہے, حیدر کرار ہیں, بڑے بڑے صحابہ ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہیں. یہ سب صحابہ دعا کر دیتے. وہاں تک چل کے کیوں گئے؟ 160 کلومیٹر دور تک چل کر کے گئے. پتا ہے اس میں سے ایک جنگ ہے جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, جب ہم چل کر کے گئے تھے تو پیروں میں سب کپڑے باندھے ہوئے تھے, کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے پیروں میں, چپل کسی کے نہیں. پوچھا گیا کہ کیوں کپڑے باندھتے تھے؟ کہتے ہیں کہ پہاڑی راستہ تھا, چل چل کر کے ایک صحابی کے بھی ناخن باقی نہیں تھے, سب کے ناخن ٹوٹے ہوئے تھے, سب کے ناخن ٹوٹے ہوئے, اور کپڑے باندھ کر کے یہ لوگ چلتے تھے. 160 کلومیٹر دور, گرمیاں نہیں دیکھی, ٹھنڈیاں نہیں دیکھی, حضور کے پیچھے چل پڑے. اور جب بدر کے میدان میں آئے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا بھی تھا, جس کو جانا ہے وہ جا سکتا ہے, واپس جو مدینہ جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. اس میں انصار صحابہ جو مدینے سے چل کر کے آئے تھے. اچھا ایک بات یہ بھی بتا دوں, جنگ بدر کیوں ہوئی؟ مسئلہ تو تھا کہ جو صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے, کفار و مشرکین ان کا مال لوٹ چکے تھے مکہ میں. اب وہ قافلے میں جا رہا تھا مال ملک شام تجارت کے لیے. تب حضور نے فرمایا کہ جن کا مال لوٹا ہے کفار مکہ نے, چلو نکلو اس قافلے کا راستہ روکو, ہمارا ناحق مال لے کر کے جا کر کے وہ بیچ رہے ہوں, ہم اپنا مال کا مطالبہ کریں گے. تو یہاں بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے صحابہ, جن کا مال لوٹا گیا تھا, وہ اگر جنگ میں جاتے تو سمجھ میں آتی بات. لیکن یہ انصار صحابہ جو مدینے میں پیدا ہوئے, مدینے میں ان کا گھر ہے, وہ کیوں حضور کے ساتھ جا رہے ہیں؟ ان کا کیا تھا؟ نہیں, بس فرمان رسول ہے تو پھر دیکھنا نہیں. ان کے اپنے کیا ذاتی مقاصد تھے, نکل کر کے آئے. اور جب وہاں بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں, حضور نے فرمایا جو جانا چاہے جا سکتا ہے واپس. بڑی تکلیفوں کا سفر کیا تم نے. وہ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت مقداد بن اسود ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ, ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے جنہوں نے کہا تھا اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کر قوم جبارین سے مقابلہ کرو, ہم بیٹھ کر دیکھیں گے. اے رسول پاک, ہم بنی اسرائیل نہیں, امت محمدیہ ہیں. میرے آقا آپ تو مدینے سے بدر تک ہمیں لے آئے, مدینے سے یمن تک بھی لے جاتے تو ہم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا. یہ دین, یہ ہے, یہ دین ہے. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو, حضور پاک کے قدموں میں آ جاؤ اور اپنی خواہشات نہ ہو. جنگ خندق کے بعد جو معاملات ہوئے تھے, جنگ خندق سنا ہوگا آپ نے, تفصیل سے میں کبھی سناؤں گا. 1 مہینہ تو خندق کھودنے میں لگ گئی تھی مدینے کے باہر, جس میں خود رسول پاک اپنے ہاتھ میں کدال لے کر کھودتے رہے. اور یہی وہ جنگ ہے خندق جس میں حضور نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے. بھوک کی شدت ایسی تھی صحابہ کو, مہینہ بھر خندق کھودتے رہے. وہ خندق کیوں کھودی گئی تھی کہ جب دشمن آئیں گے تو وہ تیز دوڑنے والا گھوڑا بھی یہ خندق عبور کر کے مدینے کی طرف نہ آئے, جنگ ادھر کی ادھر ہی رہے, اس لیے خندق کھودی گئی تھی. خندق کھودی, پھر آئے دشمن پورے پڑاؤ کیے 12,000 کی تعداد میں. اور جنگ ایسی نہیں ہے کہ 1 دن 2 دن, بلکہ وہ جنگ بھی مہینے بھر تک تھی. وہ لوگ پڑاؤ ڈال کر رکھے تھے. اور ادھر صحابہ مدینے سے باہر ہیں, ان کے بچے ہیں, بیویاں ہیں, گھروں میں ہیں, ان کو سامان کون دیتا, ان کے گھر کون چلاتا. اور پلس یہ ہے کہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ان کے پاس. جنگ خندق کے موقع پر ایسا تھا, 1 کھجور 10 صحابہ کھایا کرتے, 1 کھجور. اور دن بھر اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے, یہاں تک کہ دشمنوں کی فوج میں گوشت بھونا جا رہا ہے, روٹیاں پکائی جا رہی ہیں, سالن کی خوشبوئیں آ رہی ہیں.
لیکن مجال ہے، ایک روایت مجھے بتا دو کہ رسول پاک کے صحابہ نے کبھی ان کے کھانے کو دیکھ کر کے یہ سوچا ہو ادھر کی پارٹی میں جائیں گے کچھ کھانا مل جائے گا، روٹی بوٹی مل جائے گی، بلکہ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک نے تمہیں پریشان کر دیا ہوگا اور ادھر سے کھانے پینے کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب کبھی اس طرح بھوک پریشان کرتی ہم آپ کے چہرے کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ اپنی تمام تکالیف کو بھول جاتے تھے، صرف نبی ہمارے ساتھ ہے، رسول پاک ہمارے ساتھ ہے۔ اس جنگ کے بارے میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، بڑا امتحان تھا یہ، بڑا امتحان۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ باتیں؟ اس لیے کہ مدد اللہ کی ان کے ساتھ اس لیے آتی تھی کہ وہ حضور کے ساتھ چلتے تھے، حضور کے ساتھ آگے بڑھتے تھے، تب اللہ کی مدد آتی۔ تم یہاں بیٹھ کر کے دعائیں کرتے ہو، سنت پر عمل کرنا نہیں ہے، دین پر عمل کرنا نہیں ہے، نہ حضور پاک کی شریعت کا خیال کرنا ہے، گھر میں بیٹھ کر کے گڑ گڑانے سے کیا ہوگا؟ وہ صحابہ کیا کیفیت تھی؟ خندق کی جنگ ختم ہو گئی، مہینے بھر 2 مہینے بھر کے بعد صحابہ مدینے کی طرف لوٹ رہے ہیں، زخمی حالت میں ہیں، سب زخمی تھے، کسی کے تیر لگا۔ حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی انصار میں سے، ان کے رگ کٹ گئی تھی تو خون رکتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو پکڑا تو حضور کا پورا جسم خون سے بھر گیا۔ حضرت سعد اس طرح کے زخمی صحابہ تھے، جب چل کر مدینے کی طرف آ رہے تھے، بیچ راستے میں مدینے نہیں پہنچے، جبرائیل امین علیہ السلام آئے، عرض کیا یا رسول اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہے یہیں سے آپ قبیلہ بنو نذیر کے مقابلے میں جنگ کے لیے نکل جائیں۔ اتنے بڑے جنگ کے بعد آ رہے صحابہ، مدینہ قریب ہے، اور بیچ میں جبرائیل امین آئے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یقیناً رفیق ہیں، شفیق ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہارا تکلیف میں پڑنا اس رسول کو دیکھا نہیں جاتا، وہ نہایت ہی رحم دل ہے۔ صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اتنے تھکے ہوئے، ان سے ایک بار پوچھ تو لوں۔ ظاہر سی بات ہے مہینوں کے بعد کوئی آتا ہے، ہم بھی سفر سے آتے ہیں، آپ ڈائریکٹ بلائیں تو ہم کہیں گے ارے نہا دھو کے تو آؤں، بچوں سے بات تو کر کے آؤں، کپڑے بدل کے تو آؤں۔ صحابہ کرام یہ کہتے کہ زخموں کی مرہم پٹی کر کے آئیں، بیویوں سے مل کر کے آئیں، بچوں کو کوئی بات کر کے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیچ راستے میں رکایا اور پوچھا اے میرے عزیز صحابہ، جبرائیل امین آئے تھے، کہا کہ یہیں سے بنو نذیر کے مقابل میں جانا ہے، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دیر کس بات کی، چلے ابھی چلتے ہیں، دیر کس بات کی، ابھی چلتے ہیں۔ وہ کیسے عظیم انسان تھے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ قدم بقدم تھے، جس کی وجہ سے قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی۔ یوں ہی مدد نہیں آئی تھی، وہ حضور کی شریعت طاہرہ، حضور پاک کے مزاج پر پورا اترنے کی کوشش کرتے۔ آپ کو پتا ہے ہم تو بولتے بولتے تھک گئے، کئی لوگوں کو ہماری بات ہو سکتا ہے بے اثر ہو جائے، لیکن میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ حضور سے اگر محبت ہے تو ٹھنڈے دل سے کبھی سوچتا کہ میرے نبی کو کیا چیز اچھی لگتی ہے، کیا چیز بری لگتی ہے۔ بری لگتی ہے تو میں اپنے محبوب کو ناراض تو نہ کروں، میں اپنے نبی پاک کو ناراض تو نہ کروں۔ مدینہ طیبہ میں ایک شام ایسی ہے، حضرت انس صحابی 10 سال کی عمر کے تھے، شراب حرام نہیں تھی اور شراب کے مٹکے بھر بھر کر کے پیے جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں ایک دکان میں کام کرتا تھا جہاں لوگوں کو شراب پلائی جاتی تھی برتن میں۔ شام کا وقت تھا، مدینے کی گلیوں میں اچانک آواز آئی، ایک ندا دینے والے نے ندا دی، یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر، اے مسلمانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج فرمایا ہے شراب حرام ہو گئی۔ اعلان ہو رہا تھا مدینے کی گلیوں سے۔ حضرت انس کہتے میرے ہاتھ میں شراب کا مٹکا تھا، نیچے گر گیا، اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کوئی منہ تک لگایا تھا تو وہیں سے اس نے پٹک دیا، ایک قطرہ بھی ہونٹ کو لگنے نہیں دیا۔
کسی نے آدھا پیا تو وہاں چھوڑ دیا. یہ نہیں ہے کہ دیکھیں آج کا آج پی لیں گے, بعد میں دیکھیں گے, کل سے توبہ کر لیں گے, شام سے نیک بن جائیں گے. یا پھر معلوم تو کر لیں یہ اعلان کرنے والا صحیح میں کر رہا ہے, یا حضور سے بات تو کر کے دیکھیں. نہیں, ان کا مزاج یہ تھا, صحابہ کی بات آئی ہے رسول اللہ کی, بات آئی ہے نبی پاک کی, اس کے بعد ہمارا مزاج نہیں چلے گا, اب چلے گا تو رسول اللہ کی بات ہی ہوگی. اپنے اوپر لازم کر لیا تھا, اس لیے مدد آتی تھی. قرآن کہتا ہے اے محبوب آپ فرماتے ہیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے چلو. حضور کے پیچھے چلنا یہی دین ہے, یہی شریعت ہے. عزیزان گرامی وقار, دعائیں بھی باریاب ہوں گی, دعائیں بھی قبول ہوں گی, بس میدان میں اتر کر کے تو دیکھو. بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے میدان میں اترنے کی بات کرتے ہیں تو پروٹیسٹ کے لیے, جنگ کے لیے. نہیں میرے عزیزو, بہت ہو گئے پروٹیسٹ, بہت ہو گئے. میں جس میدان میں اترنے کی بات کر رہا ہوں وہ عمل کا میدان ہے. اپنی خواہشات کو پیچھے رکھو اور عہد کرو کہ مجھے چلنا ہے تو رسول اللہ کے مزاج کے مطابق چلنا ہے. حضور جس چیز کو پسند کرے میں وہاں چلوں, پھر اللہ کریم کی وہ مدد بھی آئے گی, رحمت بھی آئے گی. ہم بیٹھ کر کے یوں ہی تسبیح گھماتے رہیں, بدلنا نہیں چاہتے اپنے آپ کو, چھوڑنا نہیں چاہتے. جن کی لت ہمیں لگی ہوئی ہے, جن برائیوں کی عادت ہمیں پڑی ہوئی ہے, اس کو نکالنا بھی نہیں چاہتے, اور بار بار مدد کی دعائی بھی دیتے ہیں. اسی لیے میرے عزیزو, قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ بندہ خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہیں کرتا. وہ قوم اپنی حالت بدلنے کی فکر نہیں کرتی, اس وقت تک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا. اور بدلنا چاہے رب تعالیٰ تو کتنی جلدی بدلتا ہے. یہ بھی حدیث قدسی میں میرا رب فرماتا ہے اگر تم ایک قدم آگے بڑھو گے میری رحمت 10 قدم آگے بڑھ کر لے لے گی. ہاں یہ بھی حدیث قدسی ہے, تم ایک بالشت آگے بڑھو گے تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایک قدم آگے بڑھ جائے گی. وہ ہمہ وقت تمہیں قبول کرنے کو تیار ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ آؤ تو صحیح. جس کو شاعر نے کہا تھا ہم تو مائل بکرم ہے کوئی مانگنے والا ہی نہیں. اللہ کریم وہ رحمت فرمانے والا ہے, لیکن آئے تو صحیح کوئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی شریعت اور ان کے مزاج کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرما. خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیزوں, وہ صحابہ جو فائز المرام تھے, بلند مقامات پا لیے, رب کی رضا پا لیے, تو صرف وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے نفس سے نہیں چلتے تھے, حضور کی خواہش کے مطابق چلتے تھے. آپ کو پتا ہے ایک مدینے کی خاتون ہے, بڑی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی, ماں باپ کی اکلوتی بیٹی. ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غریب صحابی آئے, کہا مجھے نکاح کرنا ہے. حضور نے سیدھے اس خوبصورت لڑکی کے گھر بھیج دیا, ان کو جاؤ پیغام لے کر کے چلے جاؤ. اور یہ غریب ایسے تھے, شکل سے بھی ان کی کوئی خاصی توجہ نہیں تھی, شکل ایک کالا رنگ تھا. حضور پاک نے جب فرمایا کہ جاؤ فلاں گھر میں ایک نوجوان لڑکی ہے, نکاح کا پیغام. جب وہ گئے, ماں باپ بیٹھے ہوئے تھے, لڑکی اندر ہے, جوان لڑکی, مدینے کی خوبصورت لڑکی. ماں باپ نے پوچھا کیسے آنا ہوا, کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, آپ کے گھر بیٹی ہے, میں نکاح کا پیغام لے کر آیا. انہوں نے شکل دیکھی اوپر سے نیچے, کہا آپ کو حضور نے بھیجا, کیا کرتے ہو؟ کہا غریب آدمی ہوں, مال دولت تو کچھ ہے نہیں لیکن کماؤں گا, میں نکاح کا پیغام لے آیا ہوں. ماں باپ ہے, ایک اکلوتی بیٹی حسین و جمیل ہے, ان کے دل پر ایک بات آئی, کہا آپ جائیے, ہم ابھی اپنی بیٹی کو نہیں دینا چاہتے, ابھی ہم اپنی بیٹی نہیں دینا چاہتے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بات کریں گے. وہ صحابی تو گئے, ان کا تو کہنا یہ تھا کہ روز میں جہاں پر بھی جاتا تھا ہر جگہ لوگ ریجیکٹ کرتے تھے, میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی. وہ پلٹ کر حضور کی بارگاہ میں چلے آئے, لیکن اندر جو خاتون تھی, لڑکی حسین و جمیل شہزادی, باہر نکل آئی. ماں باپ سے پوچھا یا ابا جان کون آیا تھا؟ کہا فلاں آیا تھا. کہا کیا لے کر کے؟ کہا کہ حضور نے فرمایا کہ تیرے نکاح کا پیغام لے کر آیا. آپ نے کیا کہا؟ ہم نے اسے واپس کر دیا. اس لڑکی کی چیخ نکل گئی, کہا کہ آپ نے ایک عذاب کو دعوت دی, آپ نے عذاب کو دعوت دی گھر پر, رسول پاک نے بھیجا اور آپ نے اس کو منع کر دیا. کہا بیٹی وہ تیرے
برابر کا نظر نہیں آ رہا تھا، نہ وہ مال میں ہے نہ شکل میں ہے۔ خاتون نے کہا بابا آپ نے اس کو دیکھا، بھیجنے والے کو کیوں نہیں دیکھا؟ جس نے بھیجا اس کو کیوں نہیں دیکھا؟ باپ کے دل پر بات لگ گئی کہ میری بیٹی نے مجھے کیا کہا۔ دوڑتے ہوئے آئے، بارگاہ مصطفیٰ میں کہا، وہ صحابی جو پہلے آئے تھے ابھی سنا ہی رہے تھے کہ مجھے ریجیکٹ کر کے بھیج دیا ہے اس صحابی نے، وہ بیٹی نہیں دینے والے۔ حضور پاک ان کی سنی رہے تھے، یہ دوڑتے ہوئے بیٹی کے باپ آ گئے، کہا معاف کریں سرکار، خطا ہو گئی، معاف کریں، آپ نے بھیجا، میں نے تاخیر کی، مجھے منظور ہے، میری بیٹی کو بھی منظور ہے، جب آپ فرمائیں نکاح قبول ہے، نکاح منظور ہے۔ اتنی تاخیر بھی صحابہ برداشت نہیں کرتے اگر حضور کا حکم آ گیا ہے، پھر نفس نہیں، اپنی خواہش نہیں۔ عزیزان گرامی وقا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح تو کر دیا مسجد میں، لیکن پتہ ہے اسی رات کو جنگ کے لیے نکلنا تھا۔ حضور پاک نے اس صحابی کو جو کالے رنگ کے تھے پیسے دیے، جا شادی کے سامان خرید کر کے لا، شادی کا سامان خرید کر لا، گھر سجا لے۔ وہ گئے خوشیوں سے کہ نبی پاک نے پیسے دیے، مال دیا ہے، بازار میں گئے، لیکن ڈھنڈورچی کی آواز سنی کہ رسول پاک صحابہ کے ساتھ میدان جنگ میں جا رہے ہیں۔ یہ غریب تھے، شادی کا سامان کیا خریدتے، سب جنگ کا سامان خرید لی، ہتھیار خرید لیے، وہ لوہے کی زرہ خرید لی، لوہے کی ٹوپی خرید لی، گھوڑا خرید لیا، سب کچھ پیسے اسی میں لٹا دی، اور پھر پورے تیار ہو کر صبح کے وقت میدان جنگ میں حاضر آ گئے۔ اور کوئی نہیں پہچان رہا تھا انہیں، کوئی نہیں پہچان رہا تھا، اور دوپہر تک یہ گھمسان کی جنگ میں تھے۔ حضور نے دور سے دیکھ کر صحابہ سے پوچھا یہ کون جوان ہے، ہم میں سے تو دکھتا نہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے نہیں، باہر سے کوئی آیا ہوگا، ہم کوئی نہیں پہچانتے اس کو، کیونکہ وہ غریب صحابی ایسے کہ کبھی انہوں نے زندگی میں زرہ نہیں پہنی تھی، کبھی لوہے کے کپڑے نہیں آئے تھے، پیسہ اتنا آیا ہی نہیں تھا۔ صحابہ جب یہ کہنے لگے حضور مسکرائے، کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں وہ میرا عبداللہ ہے جس کو میں نے کل شادی کے پیسے دیے تھے، اس نے سب جنگ کا سامان خرید لیا۔ وہ صحابی ہیں لڑتے لڑتے شام سے پہلے جام شہادت نوش کر گئے، شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہوئے تو میرے آقا ان کے پاس آئے، ان کے سر سے ٹوپی اتاری اور ان کا سر اپنی گود میں رکھ کر کے ان کے چہرے سے دھول کو صاف کیا، اور پھر قرآن پڑھنے لگے میرے آقا یہ کہہ کر من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، ایمان والوں میں اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا۔ اور ان کا مال جو بچا تھا اس صحابیہ کو بلایا جن سے کل نکاح ہوا تھا، کہا وراثت میں اب یہ تمہارا حصہ ہے۔ میرے عزیزو، اس روایت کو بیان کرنے کا صرف مقصد یہ ہے ان کا اپنا نفس نہیں تھا، ان کے اپنے خواہشات نہیں تھی، وہ چلتے تھے تو رسول اللہ کے پیچھے بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس۔ سچ کہا ہے اقبال نے، اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے، یہی دین ہے اور یہی ایمان ہے۔ مولا اسی دین تک ہم سب کو پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خصوصیات عطا کی ہیں اس میں خاص طور پر زبان اور بیان کی خصوصیت بہت اہم ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد۔ جب تک آدمی بات نہیں کرتا اس کی اچھائی بھی چھپی رہتی ہے، برائی بھی چھپی رہتی ہے۔ انسان اپنے کلام سے، اپنی بات سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس کیٹیگری کا ہے، کس لیول کا ہے۔ اس کی گفتگو کے آداب اس کی حقیقت بتاتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ اس کے نسب کا بھی پتہ لگا لیا جاتا ہے اور اس کی تربیت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم سے پوچھا گیا نیکی کس کا نام ہے، تو آپ نے فرمایا دو چیزیں اور بہت چھوٹی ہیں۔ نیکی دو چیزیں ہیں جو بہت چھوٹی ہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ ملاقات میں لوگ اپنے بھائیوں سے مسکرانا اور نرم گفتگو کرنا، ساری نیکیوں کی جڑ ہے یہ، نرم گفتگو کرنا اور لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر ملاقات کرنا۔ لیکن میرے عزیزو، یہ دو چیزیں
بناوٹی تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ آ سکتی ہیں، اخلاق تصنع جس کو کہتے ہیں تکلف کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ساتھ آ سکتی ہیں، لیکن حقیقت میں جس انسان کی طبیعت میں یہ دو چیزیں ہونی چاہیے وہ کب سمجھ میں آتی ہیں؟ اس وقت جو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کسی انسان کو اس کی حقیقت دیکھنا ہو تو غصے کے عالم میں اسے دیکھو، وہ اپنے آپے سے باہر ہوتا ہے یا اپنے مزاج کے خلاف کس طرح بات کو سن کر کے تحمل رکھتا ہے۔ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جس نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا اور اپنی زبان پر قابو پا لیا، ورنہ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان پھٹ پڑتا ہے، جو دل کے اندر ہے سب کہہ جاتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کریمہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ اس وقت مسجد نبوی، آج ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں جو امیج ہے مسجد نبوی کی، بہت بڑی عالی شان مسجد، لیکن وہ زمانہ نبوی میں اس طرح کی نہیں ہے، کچی دیواریں تھی، اوپر چھپر کے چھت پڑے ہوئے تھے اور مٹی کی زمین تھی۔ یہ مسجد نبوی کی شکل اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک دیہات کا رہنے والا شخص آیا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ دیہات میں، گاؤں میں رہنے والوں کے اخلاق اور تمیز میں بڑا فرق ہوتا ہے، ان کے ہاں آداب کی کمی ہوتی ہے۔ وہ شخص آیا اور مسجد نبوی میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات چیت کیا اور تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں ہی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کیا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، جب مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر پیشاب کرے تو صحابہ اکرام سب دیکھ کر کے دوڑانے لگ گئے، خذوہ خذوہ، پکڑو اس کو، پکڑو اس کو، اور صحابہ دوڑاتے تھے، وہ پیشاب کرتے ہوئے بھاگتا تھا پوری مسجد میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ، چھوڑ دو اس کو، کر لینے دو، پیشاب کر رہا ہے مسجد میں، چھوڑ دو اس کو۔ جب وہ صحابہ اکرام حضور کا حکم سنتے ہیں سب پیچھے ہٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا پانی کے ڈول بھر کر کے لائے جائیں۔ صحابہ سے ہی منگوایا، پانی کے ڈول بھر کر کے لائے گئے اور مسجد نبوی کے میدان میں فرش پر بہایا گیا اور صاف کیا گیا۔ اب وہ شخص نہایت ہی ڈرا سہما کھڑا تھا، میرے ساتھ کیا ہوگا پتہ نہیں، میں نے پیشاب کیا، اب مجھے یہ لوگ قتل کر ڈالیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قریب بلایا اور فرمایا، نہایت نرم گفتگو کے ساتھ حضور فرماتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب نہیں پیشانیاں رکھی جاتی ہیں۔ بس یہ جملہ ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، یہاں عبادت کی جاتی ہے۔ اتنا کہہ کر رخصت ہو گئے، رخصت کر دیا۔ وہ دیہات سے آیا ہوا جو نوجوان تھا یا شخص تھا، باہر نکلتے ہی وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر حضور کی غلامی میں شامل ہوا۔ میں نے وہ بلند عالی اخلاق نہیں دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں، اس لیے لوگ آپ کے ارد گرد لگے ہوئے رہتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے رسول اگر آپ سخت دل ہو جائیں تو پھر یہ سب چھٹ جائیں گے، آپ سے دور ہو جائیں گے۔ اس رسول کے لیے جب کہا گیا ہے کہ اگر آپ سخت ہو جائیں تو لوگ چھوڑ کر کے دور ہو جائیں گے، تو ہمارے اور آپ کے لیے کس قدر لہجے کی پابندی ضروری ہے۔ ہاں عزیزان گرام وقار، اپنی گفتگو، اپنے کلام، اپنی بات چیت سے آپ اپنے سلیقے بتاتے ہیں۔ گالی گلوچ کرتے ہوئے جن کی صبح شامیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر کے ہی پہچان میں آ جاتا ہے کس گھر سے یہ تعلق رکھتا ہے، کہاں ان کی تربیت ہوئی ہے، کس طرح ان کے آداب سکھائے گئے۔ اسی لیے میرے عزیزو، بچوں کو آوارہ بھی نہ چھوڑ دینا کہ وہ اپنی زبان گلی کوچوں سے سیکھ کر کے جائیں۔ کل کو ہوگا یہ کہ اس کی زبان کی وجہ سے لوگ تمہیں تان و تشنی کریں گے، اس کا باپ ایسا ہوگا اس لیے بچہ ایسا ہے، اس کی ماں اس طرح ہوگی اس لیے اس کی گفتگو ایسی ہے۔ کیونکہ موسٹلی زیادہ طور پر بچے اپنے ماں باپ کے اخلاق کو نقل کرتے ہیں،
ٹرانسفر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکل کر جا رہے ہیں۔ توجہ میرے عزیز ہو، اخلاق کہاں دکھانے چاہیے اور ہماری بات چیت کے انداز ہمیں کہاں ہونا چاہیے میں آپ کو بتاؤں۔ حضور تشریف لے کر جا رہے ہیں، صحابہ اکرام کھڑے تھے حضور کے اطراف۔ مدینہ طیبہ کی ایک بوڑھی خاتون جس کا ذہنی توازن کھویا ہوا ہے، یعنی وہ دماغی طور پر ڈسیبل ہے، اور وہ آئی جا رہی تھی۔ لوگ جب بھی اس کو دیکھتے راستہ کاٹ لیتے، وہ جس کو بھی پکڑتی تھی سنانا شروع کرتی تھی، جو منہ میں آئے بکنے لگ جائے، اور لوگوں کو تنگی محسوس ہونے لگتی۔ صحابہ نے دیکھا کہ یہ عورت آ رہی ہے، حضور کی طرف آ رہی ہے، سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، اس کا راستہ روکنے کے لیے اب آئے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر زبان درازی کرنے لگ جائے، پاگل عورت ہے، اور بک بک کرنے لگ جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں کہیں کمی نہ آ جائے۔ صحابہ کا یہ ہمیشہ اہتمام رہتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ سے کہا ہٹ جاؤ، اس کو آنے دو، ہٹ جاؤ، اس کا راستہ چھوڑ دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، دماغی طور پر وہ عورت ٹھیک نہیں ہے، وہ آئے گی اور لمبی باتیں کرتی ہے، لا یعنی باتیں کرتی ہے، کہیں آپ کی شان پاک میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ صحابہ روک رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا، ارشاد فرمایا ہٹ جاؤ، اس کا راستہ چھوڑ دو، مجھے پتا ہے پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں تو کس کو سنائے گی، اگر میں بھی نہ سنوں تو وہ کس کو سنائے گی۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی جاہ کی وہ بلند اخلاق کریمانہ کی ایک مثال ہے، جس کو خود میرے آقا نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ عزیزان گرامی وقار، لوگوں کے آج حالات ایسے ہیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اخلاق الگ دکھائے جاتے ہیں، چھوٹے لوگوں کے ساتھ اخلاق الگ دکھائے جاتے ہیں۔ سٹیٹس کا آدمی ہو تو اس کے ساتھ ملنے کے طریقے الگ ہیں، اور غریب کوئی آ جائے، فقیر کوئی آ جائے تو اس سے ملنے کا انداز الگ ہو جائے۔ یہ نہ ہو، یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے۔ اسی ممبئی کی سرزمین پر میں آپ کو بتاؤں، ایک ماہم شریف میں بزرگ حاجی صاحب ہوا کرتے تھے، آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے کی۔ وہ کئی لوگوں سے ایک سوال کرتے تھے پکڑ پکڑ کر کے کہ میرا ایک سوال ہے، آپ جواب دیں گے، میرا ایک سوال ہے۔ کئی علماء سے انہوں نے پوچھا، مجھ سے بھی انہوں نے، جب میں نیا تھا مصر سے پڑھ کر کے آیا تھا، میرے پاس آ کر کہا کافی سالوں سے میرے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے، میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا بتائیے کیا ہے؟ کہا میں حضور سرکار مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں، علامہ حبیب الرحمن مجاہد ملت، رئیس اعظم اڑیسہ، جن کے خدمات جلیلہ آج ہو سکتا ہے نئی جنریشن کو نہ معلوم ہو، ان کا لقب ہے مجاہد ملت، جنہوں نے سنیت کی بقا کے لیے اپنا تن من دھن سب قربان کیا تھا۔ وہ مجاہد ملت عظیم بزرگ ولی کامل ہے۔ یہ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک نارمل آدمی تھا، کڑیا تھا، یعنی گھر بنانے کا کام کرتا تھا۔ جب وہ ممبئی تشریف لاتے تو دوڑ کر کے ہر جگہ سے لوگ ملنے آتے، میں بھی گیا تھا، اور اس وقت میں جوان تھا۔ حضور مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ کی بات وہ بتا رہے ہیں کہ لوگ لائن لگا کر کے مصافحہ کر رہے تھے، مل رہے تھے۔ جب مل رہے تھے تو پھر میرا نمبر آیا، میں ملنے کے لیے گیا۔ بزرگوں کے سب ہاتھ چومتے ہیں، یہ ہمارے سنیوں کے طریق ہیں، ادب۔ علماء ذوی الاحترام کے ہاتھوں کا بوسہ لینا یہ مستحسن ہے، یہ ہمارے آداب میں سے، معمولات اہل سنت میں سے۔ تو جب سب لوگ ان کے دست بوسی کر رہے تھے، ہاتھ چوم رہے تھے، میں بھی قریب گیا، اور جب میرا نمبر آیا میں ہاتھ چومنے کے لیے گیا تو انہوں نے میرا ہاتھ لے کر خود ہی چوم لیا۔ وہ بزرگ عالی جاہ ولی کامل جن کو دنیا مجاہد ملت کہتی ہے، میرا ہاتھ انہوں نے چوم لیا، اور میرے اندر ایسی پشیمانی تھی کہ میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آیا۔
میں ایک معمولی سا کڑیا، اور کہاں ان کا مقام کہاں میرا۔ تو اس کے بعد وہ اس بے چینی میں رہتے تھے کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، کیونکہ پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ایک بزرگ تھے، انہی کے خلیفہ تھے حضور مجاہد ملت کے، انہوں نے اس کا جواب دیا۔ میرے عزیزو کیا بہترین جواب تھا۔ حضرت مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ چاہتے تھے کہ ہزاروں لوگ ہماری تعظیم کرتے ہیں تو کہیں ہمارے دماغ میں بادشاہت کا خیال نہ آئے، ہم غریب اور فقیر کا ہاتھ چوم کر اپنے نفس کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ اخلاق کریمانہ دکھانے کے لیے اسٹیٹس والوں کے ساتھ ہی نہیں، غربا فقراء کے ساتھ بھی وہ اخلاق ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ آداب آج اگر آپ اپنا لیں، بہت ساری کڑوی چیزیں ویسی ختم ہو جائیں۔ آج ممبئی کی سرزمین پر سب سے بڑا یہ چیلنج ہے بات کرنے میں، نوجوانوں کے تو آج پارے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے کوئی بھی بات کر لے، جس تیور میں یہ بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی لڑائی ہو جائے گی، ابھی جھگڑا ہو جائے گا۔ اس کی عادت سی بن گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے فرمایا گیا، عربی کا قول ہے جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ تلوار سے، چاقو سے دیا ہوا زخم سوکھ سکتا ہے، زبان سے دیا ہوا زخم کبھی نہیں سوکھتا۔ زبان سے دیا ہوا زخم نہیں سوکھتا۔ بولنے سے پہلے 1000 بار اس بات کو خیال ہونا چاہیے کہ میں جس کو بول رہا ہوں کہیں اس کا دل چھلنی تو نہیں ہو جائے۔ میری زبان یہ ہوتی 50 گرام کی چھوٹی زبان ہے، لیکن بڑے بڑے لوگوں کے کلیجے چیر کر رکھتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں سوراخ کر کے رکھتی ہے، زخمی کر کے رکھتی ہے اس کا استعمال۔ اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء، ہاتھ پیر آنکھ کان ناک، سارے اعضاء سب سے پہلے زبان سے یہ عرض کرتے ہیں، اس کی پناہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں آج تو صحیح سلامت رہے گی تو ہم سب صحیح سلامت رہیں گے، اور اگر تو پھسل گئی تو عذاب ہم پر بھی ہوگا۔ زبان بولتی ہے، مار کسی اور کو پڑتی ہے، کوئی زبان کو مارتا نہیں ہے، گالی زبان دیتی ہے، لیکن مار کبھی پیٹھ پہ پڑتی ہے، سر پہ پڑتی ہے، ہر جگہ پڑتی ہے۔ تو یہ زبان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحیتیہ وما بین، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دی، حفاظت کی، میں اسے اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ 2 چیزیں کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ایک 2 جبڑوں کے بیچ میں جو موجود زبان ہے اس کی حفاظت کر لے، اور 2 رانوں کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کر لے۔ یہ 2 چیزیں جس نے بچا لیا میں اس کو جنت میں لے جانے کی ذمہ داری دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں۔ اس کا کتنا بڑا کردار ہے، یہ زبان کا کتنا بڑا کردار ہے۔ اور حضور نے ایک بار پکڑ کر کے فرمایا تھا، زبان کو پکڑ کر کے کہا تھا یہ وہ زبان ہے جو انسان کو جنت میں بھی لے جاتی ہے اور دوزخ میں بھی لے جاتی۔ کلمہ کس سے پڑھتے ہیں آپ؟ لا الہ الا اللہ، زبان ہی سے تو پڑھتے ہیں، اسی کلمے نے آپ کو جنت تک پہنچایا۔ اور کافر جو کفر کرتا ہے وہ بھی زبان سے ہی کرتا ہے، اور زبان اسے ہمیشہ کی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ اس زبان کو چلانے سے پہلے 1000 بار سوچ لیں کہ آج لہجوں کی سختیاں بڑھتی چلی گئیں، اور آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کے بارے میں بچوں کو کیا کہا گیا؟ ان کو اف تک نہ کہو۔ لیکن زبان جب کھلتی ہے نا، ماں باپ کے خلاف نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے گالی گلوچ کرتے ہوئے اور اتنی بری باتیں کہتے ہوئے، معاذ اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، حضور نے تو یہ فرمایا جس نے پلٹ کر کے اپنے ماں اور باپ کو سخت لہجے میں بات کیا یا ان کی نافرمانی کی، حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے گھر کو آگ لگا دوں، آگ لگا دوں۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، تمہارے لہجے کی سختیاں کسی کو زخمی کر دیں تو آخرت خراب ہو جائے گی، آخرت خراب ہو جائے گی۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آخری وقت آ گیا تھا لیکن زبان نہیں کھلتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش لائی گئی کہ آپ کے وہ
ساتھی ہیں انتقال کر رہے ہیں لیکن زبان پر کلمہ بھی نہیں آتا. حضور تشریف لائے, دیکھا, پوچھا گھر میں ان کے کون کون ہے, کہا بیوی ہے اور ماں ہے. ماں کو بلایا اور کہا علقمہ کے بارے میں کیا کہتی ہو, کیسا تھا ہے؟ کہا بہت اچھا, پرہیزگار, عبادت گزار, ساری نیکوکاریاں اس کے اندر ہیں. تو پھر حضور نے پوچھا اچھا یہ بہت نیک تھا, تم بھی اس سے راضی ہو کہ نہیں ہو؟ ماں نے کہا میں نہیں راضی ہوں, میں راضی نہیں ہوں. کہا کیوں, وجہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا اکلوتا بیٹا, میرا تنہا بیٹا تھا, بڑی محبتوں کے ساتھ اس کو پالا تھا, اور جب میں نے اس کی شادی کی اپنی بیوی کو لایا, اور جب بیوی گھر پر آ گئی تو میری بات کو ہلکے میں لیتا, اپنی بیوی کی بات کو فوقیت دیتا, ترجیح دیتا. اور اس وقت غالباً یہ باتیں تھی کہ زبان سے کوئی کلمہ ان کے نکلا ہوگا جو بیوی کی حمایت میں تھی. ماں کو تکلیف پہنچ گئی. کہا میرا دل گوارا نہیں کرتا, میں اس سے راضی نہیں ہوں, باقی وہ بہت نیک بندہ ہے, بہت اچھا ہے. حضور نے فرمایا دیکھو زندگی کے آخری پڑاؤ پر آ چکا ہے, روح نکلنے کو ہے, معاف کر دو. وہ بھی صحابیہ تھی, انہوں نے کہا آقا آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر حکم ہے تو پھر ماننا ہے. حضور نے فرمایا نہیں حکم نہیں مشورہ ہے. کہا مشورہ ہے تو پھر دل نہیں چاہتا, دل نہیں چاہتا. حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ لکڑیاں جمع کرو, آگ لگاؤ اور انہیں اٹھاؤ, آگ میں ڈال دو. آگ دہکائی گئی تو ماں کی ظاہر سی بات ہے ممتا بے چین ہو گئی. کہا ان کو میرے سامنے آگ میں ڈالیں گے؟ کہا ہاں, اس سے بہتر ہے کہ وہاں جلے گا, یہاں جلے. وہ ماں کہتی آقا آپ گواہ ہو جائیں میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں. ادھر معاف کیا, ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا. میرے عزیزو یہ بتانا مقصود اس لیے ہے کہ زبان سے دیے ہوئے زخم خواہ والدین کو ہو, یہ معمولی نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے آخری وقت تمہاری زبان بند ہو جائے اور کلمہ طیبہ بھی نہ جاری ہو, زبان کھلنے بھی نہ لگے, یہ حالات آ جائیں گے. اس لیے اپنی زبان کا کنٹرول برقرار رکھو. کس سے کیا کہنا ہے, ابھی میں اس کا دوسرا پارٹ بھی بتاتا ہوں زبان کے استعمال کا. یہ نرمی لہجے کے اندر ہونا بہت ضروری ہے, لیکن کچھ جگہوں پر سختی کی اجازت ہے, لیکن وہ مقامات الگ ہیں. نرم لہجہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین میں سے ہے. ایک بات بڑی, بغداد مقدسہ میں نے ایک ولی پاک کی زیارت کی, ان کے آستانے پر بھی میں ابھی بیان کیا تھا. حضرت بہلول دانا مجذوب بزرگ تھے, اور بغداد کی گلیوں میں کہیں پر بھی بیٹھ جاتے تھے, اور جو جانکار تھے وہ سمجھتے تھے اللہ والا بندہ ہے. مجذوب کس کو کہتے ہیں؟ جس کی یاد الہی میں عقل فنا ہو گئی, ختم ہو گئی, اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے. اس کے اوپر شریعت کا قلم نہیں. ظاہر سی بات ہے شریعت کے سارے احکام اس پر ہیں جس کی عقل سلامت ہے. عاقل ہو, بالغ ہو تو نماز فرض ہے نا, عقل ہی نہیں ہے تو وہ مجذوب ان اولیاء کو کہتے ہیں. لیکن ان کے بارے میں حدیث میں ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایسے بندے ہیں کہ اگر اللہ کو قسم دے دیں کسی بات کی, اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے. وہ بہلول دانا بیٹھے ہوئے تھے. بغداد کا ایک مشہور تاجر تھا, لیکن خستہ حال تھا, بہت نقصان اٹھا چکا تھا, خسارے میں چل رہا تھا, بزنس پورا لاس میں, اور وہ پریشان حال بہلول دانا کے پاس آیا, گڑ گڑایا, کہا کہ حضور مجھے بچا لیں, رحم کر لیں, میں تاجر ہوں, لٹ گیا ہوں, لاس میں ہوں, کچھ آپ فرما دیں, میں کیسے اس بھور سے نکلوں. بہلول دانا نے دیکھا, کہا ٹھیک ہے کچھ پیسے بچے؟ کہا ہاں ہے, وہ بس اتنا سرمایہ ہے کہ مال لیتا ہوں پھر بیچ دیتا ہوں, نفع نہیں ہوتا. بہلول دانا نے کہا ایک کام کر, کالا کپڑا جتنا ملتا ہے سب خرید لے, پورے شہر سے کالا کپڑا جہاں جہاں مل جائے سب لے کر اسٹاک کر لے. کہا جی حضور آپ نے جیسا فرمایا. گیا, جتنا سرمایہ تھا سب لگا دیا, کالا کپڑا خرید کر ایک جگہ اسٹاک کر دیا. اللہ والے کا حکم تھا, لیکن ہوا یہ کہ بغداد کا معمول تھا, 8 دن گزرے نہیں تھے کہ وہاں وقت کے حاکم کا انتقال ہوا, اور جب
हाकिम का इंतकाल होता तो शहर के जितने बड़े लोग होते, रईस लोग, वो उसके सोग में, उसके गम में काला कपड़ा पहनते थे। और काला कपड़ा सिवाय इस ताजिर के किसी के पास नहीं था। और सारे बड़े लोग पैसों से इसके पास काला कपड़ा खरीदने आए। ये मुंह बोले कीमत पर, जैसे तैसे जितनी कीमत पर बोले सब खरीद कर ले जाते। और पल भर में, एक दिन के अंदर वो बहुत बड़ा करोड़पति बन गए, बहुत माल आ गया। ये बात याद रखें, अल्लाह माल देता है, उसके बाद फिर आजमाइश भी होती है। माल इतना आ गया, अब लेकर के मस्तियां थी, चंद दिन गुजरे। जाहिर सी बात है, माल को बढ़ाने की तमन्ना हर एक की होती है। कोई यहां पर एंड करने वाला नहीं है दुनिया में, चाहे उसका बिजनेस अरबों पर भी पहुंच जाए, उसे आगे पहुंचना है। चंद दिन गुजरे थे, 8-10 दिन, फिर आया हजरत बहलुल दाना को ढूंढते हुए। एक जगह मैदान में ये मंसूब बुजुर्ग बैठे मिल गए। आया और कहा, ओ दीवाने बता अब क्या खरीदूं, पैसा बहुत है अभी मेरे पास, बता दीवाने अब क्या खरीदूं। उन्होंने देखा, कहा कि लहजा तो बदला हुआ है, पैसा बहुत ज्यादा था। कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अल्लाह वालों को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। आपने कहा माल जितना है तेरे पास सब लेकर के खरबूज खरीद ले, तरबूज खरीद ले, जिसको कलिंगड़ कहते हैं, तरबूज पूरे खरीद ले। उसने करोड़ों की जायदाद पूरे तरबूजों में लगा थी। सब तरबूज खरीद कर स्टॉक कर दिया एक जगह। और उसके गुमान में यही था कि चंद दिन गुजरेंगे, कोई ऐसा ही हादसा होगा जब तरबूज मुंह मांगी कीमत पे लोग खरीदेंगे और मैं बेचूंगा। पूरा माल तरबूज में लगाया। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन गुजरे, कोई हादसा नहीं। इधर तो तरबूज सड़ने लग गए, वो तो ज्यादा दिन स्टॉक नहीं किए जा सकते, सड़न शुरू हो गई। फिर थोड़े दिनों के बाद पूरे के पूरे सड़ गए। करोड़ों का माल तरबूज में सड़ के चला गया। वो बेच भी नहीं सका, कुछ नहीं कर सका, वापस चीखता चिल्लाता उसी हालत में आया, पहले से भी ज्यादा बदतर हालत में मैं आ गया हूं। दौड़ते हुए आया, हजरत बहलुल दाना को ढूंढते हुए। कहां है वो? उसी जगह बैठे हुए मट्टी में बैठे रहते थे। करीब आया और कहने लगा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बहलुल? बहलुल दाना ने कहा क्या हुआ? कहा मैं तो लुट गया, तरबूज में पैसे लगाए आपकी वजह से और पूरे सड़ गए। बहलुल दाना ने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, पहले तो तुझे नफा मिला था वो तेरे लहजे की वजह से, अब खसारा हुआ है तेरे लहजे की वजह से। पहले जो आया था बात करने के लिए उस वक्त तेरी तमीज अलग थी, तेरी तहजीब अलग थी, अखलाक अलग थी। गिड़गिड़ा कर कहा था कि मैं लुट गया हूं, आप रहम कर दें। दूसरी बार आकर के क्या कहा? ओ दीवाने बता क्या खरीदूं? लहजा बदल गया तो पूरी हैसियत बदल गई। जुबान हमारी ऊंचाई पर भी ले जाती है और नीचे भी ले आती है। इस बात को हमेशा मलहूज रखें कि इस जुबान से बहुत सारे लोग नफा भी उठाते हैं, बहुत सारे लोगों को नुकसान भी होता है। लेकिन साथ में मैं ये बात भी अर्ज करूं, नरम गुफ्तगू करने का आदी हर एक को होना चाहिए। नरम गुफ्तगू करने का आदी हर एक को होना चाहिए, उसकी नेकियों की अलामत है, उसके अखलाक की अलामत है। लेकिन साथ में इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह भी फरमाया, चाहे जितनी भी नरम तबीयत हो इंसान की, अल्लाह और उसके रसूल के लिए गैरत होनी चाहिए। अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ बात सुने तो फिर नरम लहजे का इस्तेमाल ना करे, फिर वो बुज़दिली कहलाएगी, वो बुज़दिली कहलाएगी। आज मैं एक बात ये भी बता दूं, बहुत सारे लोग ये समझते भी हैं। अभी चंद दिन कबल मैं माररा मुतहरा में बयान किया अखलाक के, औलिया इकराम के मजहब व मसलक पर, और पिछले 15 सालों से मैंने बहुत सारे खिताबात किए हैं अखलाक पर, मुआशरे की बुराइयों पर। लेकिन अभी चूंकि चंद दिनों में जलसे प्रोग्राम बहुत सारे हो गए और अजमत नामों से रिसालत पर ज्यादा गुफ्तगू होने लगी, तो लोगों में एक इमेज अलग बैठी हुई है। और अभी हमने अखलाक के हसना पर गुफ्तगू क्या की? 8 दिन पहले एक बुजुर्ग ने मुझसे पूछा, ऐसी भी तकरीर करते हैं आप?
آپ ایسی بھی تقریر کرتے ہیں یعنی نرم گفتگو بھی کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہماری امیج ایسی بنا کر رکھیں کہ ہم ہر وقت چلاتے ہی رہتے ہیں, ہر وقت للکارتے ہی رہتے ہیں. میرے عزیزوں, میں یہاں پیغام دینا چاہتا ہوں, ہم قرآن کے اس آیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں جو مولا نے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم. مومنین کی شان ہے, صحابہ کی شان ہے, وہ کافروں پر سخت ہوا کرتے ہیں اور مومنوں کے لیے نرم دل ہوا کرتے ہیں. زبان کی نرمی ایمان والوں کے لیے ہے, زبان کی نرمی محبت مصطفیٰ کے لیے ہے, عاشقان مصطفیٰ کے لیے ہے. ساتھ میں زبان کی سختی کفار و مشرکین کے لیے ہے, گستاخان رسول کے لیے ہے. اور اگر یہ چیز نہیں آئی تو پھر آپ سمجھ لیں نیک اس وقت نہیں کہلائے گا آدمی. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے نرم بات کرنا چاہیے, نرم گفتگو, بالکل صحیح ہے, یہ اخلاق ہے. لیکن اگر ایسے مقامات پر جہاں تمہارے نبی کو کوئی گالی دے رہا ہو, رب کی شان میں کوئی بھونک رہا ہو, اس وقت تم کہو کہ اخلاق ہے, نرم بات کرنا چاہیے, یہ بے غیرتی ہے, یہ بے غیرتی ہے. تمہاری بیوی کو اگر تمہارے سامنے کوئی چھو دے اور اس کے بعد تم ہنس کر کے اس سے کہو ٹھیک ہے جائیے صاحب, آپ کو کہا جائے گا بے غیرت آدمی, بے غیرت آدمی ہے. انسان کو اپنی بیوی, اپنی بیٹی, اپنی ماں پر بھی غیرت ہوتی ہے, وہ سنتا نہیں ہے, یہ پیدائشی ہے, فطرت ہے انسان کی. اور مومن کی شان یہ ہے سب سے بڑی غیرت اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوا کرتی ہے. اللہ اور اس کے رسول کے لیے. ماں اور باپ کو گالیاں ایک وقت میں برداشت کر بھی لے جائے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی شان میں وہ ہرگز برداشت نہ کرے. یہ ایمان کی علامتوں میں سے ہے. بہرحال میں نے زبان کے دونوں استعمال آپ کو بتائے. سخت لہجے بھی ہیں, نرم لہجے بھی ہیں, لیکن جب آپ کا پالا کسی گستاخ سے نہ پڑے تو ہمیشہ نرم گفتگو کرنے کے عادی بنے. مومنین میں نرم لہجے کا اختیار ہمیشہ رہے. اس سے اخلاق آپ کے بتائے دکھائے جاتے ہیں, اس سے آپ کے اخلاق معلوم ہوتے ہیں. ساتھ ہی معاشرے میں نرمی اور محبت کا ماحول بھی قائم ہوتا ہے. ڈانٹنے کے طریقے بھی میں آپ کو بتاؤں. میرے استاد, میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے, حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ جو الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے بانی ہیں اور بڑے محدث جنہوں نے ایک نہیں ہزاروں عالم پیدا کیے, اس ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. حافظ ملت رحمت اللہ علیہ پوری بخاری شریف پڑھاتے تھے. تقریباً 40 سال تک انہوں نے پڑھایا بخاری شریف. میرے والد ان کے شاگرد ہیں. فرماتے ہیں جب وہ بہت زیادہ ناراض ہو جاتے کسی سے, ڈانٹنا ہوتا, ہر استاد بچے کو ڈانٹتا ہے, کبھی کچھ بچہ نافرمانی کر جائے یا مزاج کے خلاف بات کرے تو استاد ڈانٹتا ہے. تو حافظ ملت رحمت اللہ علیہ اگر کسی شاگرد کو ڈانٹتے بھی غصے میں تو کہتے ہیں اے جنتی کیا کر رہا ہے. کہتے ہیں اگر یہ جملہ قبول بھی ہو جائے تو بچہ جنتی ہو جائے. لہجے کی یہ استعمالات اولیاء سے سیکھو میرے عزیزو. غصے پر کنٹرول اس وقت تمہارے اخلاق معلوم ہوتے ہیں جب تمہارا غصہ عروج پر ہوتا ہے. اس وقت تمہاری حقیقت لوگوں کے سامنے آتی ہے. وہ اپنے شاگردوں کو ڈانٹتے بھی تو جنتی کہہ کر ڈانٹتے ہیں, یعنی کوئی گالی نہیں ہے, کوئی برے کلمے نہیں ہیں, بلکہ ایسا جملہ ہے کہ اگر قبول بھی ہو گیا استاد کی زبان سے, اس کی تو زندگی وصول ہوگی, اس کا بیڑا پار ہو گیا. ہمارے درمیان ماں باپ کو بھی یہ چاہیے کہ بچوں کو کس طرح کے اخلاق آپ دے رہے. گفتگو کرنے کے متعلق قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آداب بتائے ہیں. جب آپ گھروں کے اندر موجود ہوں تو بچوں کے سامنے کس طرح کی گفتگو کیا کریں گے, کیسی بات کریں گے. شوہر اور بیوی جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بچے کے دماغ میں وہ پورا کا پورا چھپتا ہے, ٹرانسفر ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا ایڈلٹ گفتگو کبھی بھی بچوں کے درمیان نہیں کی جائے گی. جو میچورٹی میں نہیں ہے ان بچوں کے سامنے ماں اور باپ بیٹھ کر کے کلام بھی نہ کریں, بات نہ کریں. معاشرہ تو آج ایسا ہے سب پوری فیملی لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور حد تو یہ ہے کہ گندی فلمیں سامنے لگی ہوئی رہتی ہیں. وہ کیسے بچا پاؤ گے؟ 4 سال 5 سال کے بچے کے اندر بھی وہ گفتگو, وہ مکالمات, ایک دوسرے سے بات کرنے کی تمیزیں, وہ سب وہاں سے سیکھتا آ رہا ہے. گھروں کے اندر ماحول کو
تبدیل کرنے کے لیے آپ کی اپنی زبان پر کنٹرول اور اپنے بچوں کی تربیت اور ان کی زبان پر کنٹرول بہت ضروری ہے. پھر دیکھنا آپ یہ معاشرہ پیدا کر کے کل کو آپ کا بچہ نکلے گا، اس کی تمیز، اس کے اخلاق پر ہر کوئی اش اش کرے گا. چند دنوں کی محنت ہے آپ کی، لیکن بچے جب سلیقے کے ساتھ گفتگو کریں تو لوگوں کا دل جیت لیا کرتے ہیں. بات کرنے کے آداب ایسے ہیں کہ لوگ دل جیت لیا کرتے ہیں. یہ میرے استاد گرامی مصر کے رہنے والے تھے. جب خطابت ہمیں سکھا رہے تھے گفتگو کرنے کے آداب، تقریر کرنے کے آداب، تو ایک امام غزالی کا قول تھا، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو. اس پر وہ سمجھاتے ہوئے ہمیں ٹریننگ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے پاس آنے والے کئی طرح کے لوگ ہوں گے. اگر تم امام ہو، اگر داعی ہو، خطیب ہو، مقرر ہو، کوئی غریب گھر سے، کوئی بڑے امیر گھر سے، کوئی پڑھا لکھا آئے گا، کوئی جاہل ہوگا، کوئی بدتمیز بھی ہوگا، کوئی نیکوکار، کوئی گنہگار، سب طرح کے مکس مجموعہ تمہارے پاس ہوگا. ان سے خطاب کرنا، ان سے بات کرنا، کس انداز سے بات کرو گے، کیسے ان سے کلام کرو گے. میرے عزیزو، یہ ہمارا اپنا ہنر نہیں ہے. ہم جو آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں یہ ہمارا فن نہیں ہے، یہ اپنا پیدا کیا وہ ہنر نہیں ہے. ہمیں سکھایا گیا تھا صرف اور صرف آپ کو اس مجمع سے اور یہ آئے ہوئے جمع غفیر سے بات کرنے کے لیے ایک ہی اسلوب اپنانا ہے. دیکھنا ہے کہ رسول اللہ کیسے بات کیا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسلوب اپناؤ. حضور کے خطبے دیکھو، حضور جب خطاب کرتے، ظاہر سی بات ہے مسجد نبوی میں اس وقت بھی لوگ، ہر طرح کے لوگ آتے، دیہات کے بھی تھے، شہر کے بھی تھے، اعلیٰ دماغ والے لوگ اور کئی الگ الگ قسم کے لوگ آتے. حضور کا خطاب سب کے لیے تھا. عزیزان گرامی، ان سنتوں پر عمل کر کے آج آپ اپنے لہجے کو بہتر بنا سکتے ہیں. بس میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کا صحیح استعمال عطا فرمائے، ورنہ یہ زبان کی سختیاں اور اس کی کڑواہٹ ہمیں دوزخ میں بھی لے جاتی ہے، دوزخ تک لے جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مکاریاں، اس کی عیاریاں اور اس کی شرانگیزیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ساتھ میں یہ بھی میں بتا دوں، وہ زبان پاک نہیں بولتی، وہ زبان پاک نہیں بولتی جو حلال نہیں کھاتی. یہ بھی بزرگوں نے فرمایا ہے، یہ زبان پاک نہیں بولتی جو حلال نہیں کھاتی. اسی سے ہر کچھ گزرتا ہے، اندر پیٹ میں جاتا ہے. حلال لقمے اس سے گزارو تو زبان پاک بولے، اللہ کا ذکر کرے اور تمہیں زبان میں وہ لذت آنے لگ جائے. لیکن اس سے حرام لقمے گزارتے رہو گے، اس کے لہجے کی سختیاں بھی آ جائیں گی، اس کے اندر کڑواہٹ بھی آ جائے گی، گالی گلوچ، یہ سارے استعمالات یہ زبان کرنے لگ جائے گی. کیوں؟ اس سے حرام لقمے جو گزارے جا رہے ہیں. اس چیز کا بھی خیال ضروری ہے. زبان کو جس طرح کا پیٹرول دو گے ویسی چلے گی یہ گاڑی. جس طرح کا ڈیزل اس کے اندر ڈالتے ہو، حرام یا حلال، یہ بہت معنی رکھتا ہے. اور ایک بات یہ بھی سن کر کے چلے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک مناظرہ ہوا تھا علماء کا. بعض لوگوں نے کہا کہ انسان کی ایک جماعت تھی، انسان کی زبان افضل ہے، منہ افضل ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے. بعض نے کہا کہ نہیں، انسان کے پیچھے کا مقام اچھا ہے، اس سے بہتر ہے. یہ دونوں کی تکرار میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بات آئی، آپ بتائیں. تو ان سے پوچھا تم اتنی بڑی بات کیوں کہہ رہے ہو؟ اس کے پیچھے کا مقام اچھا ہے. کہا کہ اس لیے کہ وہ صرف نجاست نکالتا ہے، وہ صرف نجاست نکالتا ہے، وہ مقام غلاظت باہر کرتا ہے، غلاظت اندر لیتا نہیں. زبان غلاظت اندر بھی لیتی ہے، حرام کھاتی بھی ہے، لوگوں کو زخمی بھی کرتی ہے. ان علماء کی دلیل تھی. تب آپ نے فرمایا بات ٹھیک ہے، جس انسان کا زبان پر کنٹرول نہیں، حرام کھاتا ہو اور بد کلامی کرتا ہو، گالی گلوچ ساری چیزیں کرتا ہو، آپ نے فرمایا اس سے بہتر اس کا پیچھے کا مقام ہے. اور جو انسان کنٹرول رکھتا ہے، حلال کھاتا ہے اور لہجے کی نرمی رکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا منہ ہی افضل ہے، اس کی زبان افضل ہے. اب یہ تو فیصلہ سب کا ہے
کس کو کیا چیز اختیار کرنی ہے. عزیزان گرامی اوقار، یہ بہت بڑی بات ہے جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. زبان کو اگر کسی دوسری جگہ سے کمپیئر کیا جائے تو لگتا ہوگا نرم، یہ بالکل اچنبے والی بات ہے، عجوبے والی بات ہے، یہ کون سا کمپیریزن ہے. وجہ یہی ہے، بعض لوگوں کو ہم نے اتنا گندا بولتے ہوئے دیکھا ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ بولیں. لوگوں کو زخمی کرتے ہیں، کسی کے مقدسات پر حملے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے زبان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اور کریم خدا ارحم الراحمین مولا اس چیز سے بھی ہمیں حفاظت فرمائے. قیامت کے دن کچھ لوگ صرف اس لیے پکڑے جائیں گے کہ وہ کچھ نہیں بولتے تھے، لیکن وہ جن کے ساتھ رہتے تھے وہ بولتے تھے، وہ لوگ بولتے تھے، اور ان کی وجہ سے یہ خاموش رہنے والا جو ساتھ میں تھا اسے بھی جہنم میں لے جایا جائے گا. اور وہ اس دن کہے گا پکار کر، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کی دوستی نہیں کیا ہوتا تو اچھا ہوتا، آج میں بچ گیا ہوتا. اپنے ماحول کو بچاؤ، جہاں زبان کی خرابی دیکھو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اس ماحول سے بھی اپنے کو دور رکھو. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ اس زبان کو خالص اپنے ذکر میں لگائے اور اپنے حبیب پاک کے ذکر میں لگائے. مولا تعالیٰ ہم کو زبان کی بد کلامیوں سے محفوظ و مامون فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.